قبرستانوں کے چکر لگایا کرو، انسان کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے۔ کوشش کیا تو کرو مہینے میں نا ایک مرتبہ ہسپتال بھی جایا کرو، ویسے ہی چلے جایا کرو۔ بیمار پرسی کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صبح بندہ جائے نا کسی کی بیمار پرسی کرنے، شام کی نماز تک 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ شام کو جائے نا کسی کا حال پوچھنے بیمار کا کہ عیادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا، تمہارے آ جانے سے نہ مر جاتے نہ جی جاتے۔ بندہ کسی دے آن نال نہ مرد ہے تو نہ جیندا ہے، لیکن آن والے نو ثواب بڑا ملتا ہے۔ بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں شام کو گیا صبح کی نماز تک 70,000 فرشتہ اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ہسپتال چ بھی ایک چکر لازمی لایا کرو مہینے دا، تے ایک چکر قبرستان چ بھی لایا کرو۔ اللہ دی قسم بندے نو اپنی اوقات ہی یاد رہندی۔ اور اچھی موت کے لیے چوتھا عمل جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم اللہ کے دین کا کام ہی بڑا آسان ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنا بھی نیکی ہے۔ ذرا توجہ کرے نا، بندہ اگر کسی کو ہنس کے ملتا ہے یہ بھی نیکی ہے، بندہ اگر کسی کا حال چال پوچھتا ہے یہ بھی نیکی ہے، بندہ راستے میں پڑی کوئی چیز ہٹا دیتا ہے یہ بھی نیکی ہے، بندہ کسی نو چنگی گل دس دیندا ہے یہ بھی نیکی ہے، بندہ کسی نو ماڑی گل تو منع کر دیندا ہے یہ بھی نیکی ہے، بندہ کسی نو ویسے ہی ان دی تکلیف ان دا حال چال پوچھ لیندا ہے یہ بھی نیکی ہے، بندہ کسی کو پانی پلا دیتا ہے یہ بھی نیکی ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں، بندہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے یہ سوچ کر کہ اگر باہر نکلا تو غلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، بد نظری نہ ہو جائے، چغلی نہ ہو جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بد کلامی نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، ان نالوں چنگا ہے میں گھر ہی بیٹھا رہنا۔ اللہ دے پیغمبر کہندے نے تیرا گھر بیٹھے رہنا بھی نیکی ہے۔ اور قربان جائیے کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے بندہ چنگی گل سوچدا ہے یہ بھی نیکی ہے، سوچ لیتا ہے یہ بھی نیکی ہے۔ لہٰذا اچھی موت کے لیے یاد رکھو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو، پتہ نہیں کیڑی نیکی رب نو پسند آنی ہے تے رب سونے نے معاف کر دینا، اور پتہ نہیں کس گلی میں کس وقت میں زندگی کی شام ہو جائے اور بندہ آخری عمل اچھا کرتا چلا جائے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے اس حوالے سے۔ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جب ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتے تھے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرمائے۔ جو چلے گئے اللہ ان کو بھی نصیب کرے، جو نہیں جا سکے اللہ انہیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا ہمارے زمانے میں نا مسجد نبوی میں ایک نوجوان نماز پڑھنے آتا تھا، نمازی پکا تھا لیکن قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، سادہ قرآن بھی نہیں سی پڑھا۔ انہاں لوگاں دا مسئلہ حل ہون لگا ہے جنہاں نے قرآن پاک نہیں پڑھیا یا جنہاں دی نظر خراب ہو گئی یا جنہاں کو قرآن پاک پڑھیا نہیں جاندا، اس واقعے دے اندر انہاں دا مسئلہ حل ہو جائے۔ فرماتے وہ نوجوان مسجد میں آتا، نمازی پکا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہوا، لیکن اس کی ایک عادت بڑی اچھی ہے۔ اچھی عادت یہ تھی کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا نا، دیکھتا کہ کوئی بندہ ویلا بیٹھے قرآن پاک پکڑتا اور اس کے پاس چلا جاتا اور اسے جا کے کہتا ہے بھائی جان میں تے قرآن پڑھیا نہیں، انج کرو کہ تسی قرآن پڑھ دے جاؤ تو میں تواڈے کول بیٹھ کے قرآن سندا جانا۔ کتنا اچھا کام ہے یہ جو بابے کہتے ہیں نا کہ پتر نظر رہ گئی ان پڑھیا نہیں جانا، وہ اپنی اولاد سے قرآن سنیں، اپنے بچوں سے قرآن سنیں، اپنے موبائل میں قرآن کر کے سنیں، ٹیپ ریکارڈر میں سنیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت لگا کے سنیں۔ فقہا نے لکھا ہے جتنا ثواب قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ کا قرآن سننے کا بھی ہوتا ہے۔ عادت بناؤ اللہ کا قرآن سننا۔ ہر وقت قرآن پڑھنے کی نہیں طبیعت ہوتی،
جب قرآن پڑھنے کی طبیعت نہیں ہے قرآن سننا شروع کر دو۔ یہ بات مجھے اس رمضان المبارک سے پہلے سمجھ آئی۔ آپ یقین جانیں میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا۔ میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں لاہور میں، آن لائن کلاسیں تھیں، چونکہ موبائل پہ کلاسیں پڑھانی تھی، تو میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا ہر روز جب ہم کلاس شروع کریں گے نا تو ہم پہلے 5 منٹ یا 10 منٹ تلاوت لگایا کریں۔ میں دسو کو اوکھا کام ہے، کتنا آسان کام ہے۔ 10 منٹ ریسٹ بھی ہو گئی لیکچر تو پہلو، اور اللہ کا قرآن بھی سن لیا۔ آپ یقین جانیے کالج کی کلاسیں پڑھاتے ہوئے اس رمضان المبارک میں نے الحمدللہ 24-25 روزوں کے اندر پورا اللہ کا قرآن پاک میں نے بھی سن لیا اور میرے سارے طلباء اکرام اسٹوڈنٹس نے بھی سن لیا۔ نیکی کرنا کوئی اوکھا کام نہیں ہے، بڑا سوکھا کام ہے۔ کہتے ہیں وہ قرآن پاک سنتا تھا، ایک دن آیا نوجوان نے نماز پڑھی، دیکھا ایک بندہ فارغ بیٹھا ہے، اللہ کا قرآن پکڑا، اس کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا بھائی جان میں قرآن پڑھا نہیں ہوں، آپ قرآن پڑھتے جائیں میں قرآن سنتا جاتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح قرآن پڑھنے لگ گیا، دوسرا بندہ وہ سننے لگ گیا، اور حتیٰ کہ وہ پڑھتے پڑھتے قرآن پاک میں نا سجدہ آ گیا، سجدہ تلاوت آ گیا۔ سجدہ تلاوت جدو آیا تو قرآن پڑھنے والے نے کیا کہ بھائی جان تلاوت سجدہ آ گیا، تسی بھی سجدہ کر لو تو میں بھی سجدہ کرنا ہے۔ پتہ ہے نا جدو سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی یاد کریا کرو۔ کہتے ہیں سجدہ تلاوت آیا، قرآن پڑھنے والا بھی سجدے میں اور یہ نوجوان سننے والا بھی سجدے میں۔ علامہ صاحب فرماتے ہم یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ قرآن پڑھنے والا تو سجدے سے اٹھ گیا، لیکن جو قرآن سن رہا تھا نا نوجوان وہ نہیں اٹھا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کیا، پریشان ہو گئے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس نوجوان کو ہلایا تو وہ سجدے کی حالت میں فوت ہو چکا تھا۔ حضرات چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو، پتہ نہیں کتنے موت آ جانی ہے۔ تے میرے سونے رب نو نیکیاں دے ٹھیر نہیں چاہیے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تے بڑا راضی ہو جاندہ ہے۔ اور اس واسطے نیکیاں کرو کہ پتہ نہیں موت کتنے آ جانی ہے۔ تے کئی دفعہ اگر کرن والے دی نیت چنگی ہوئے نا تے اللہ دی قسمیں وڈیاں وڈیاں نیکیاں کرن والے نو بھی اونا ہی ثواب ملتا ہے، تے اللہ چھوٹی جی نیکی کرن والے نو بھی اونا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔